السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب المؤمن المحترف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کا ایک روحانی نظام ہے اور ایک معاشی نظام ہے۔ جس طرح بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ روحانی اعتبار سے اسلام کے مقابلے میں کامیاب ترین نظام کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسے ہی معاشی نظام میں بھی اسلام سے زیادہ کامیاب ترین کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔ معاشیات کو انگریزی میں اکنامکس کہا جاتا ہے۔ ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجز اور ہمارے ڈگریوں کا ایک بہت اہم ترین موضوع اکنامکس ہے، جس کو اردو میں اقتصادیات کہتے ہیں۔ جس طرح نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں ہمارے روحانی پرورش کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسے ہی ہماری جسمانی پرورش کے لیے ہمیں جو بنیادی ضرورت ہے وہ پیسہ اور مال و دولت، اسی کو اردو میں روزگار بھی کہا جاتا ہے۔ روزگار کے معاملے میں اس وقت ہمارے ملک کی بڑی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھی اس معاملے میں بہت پریشان ہیں، اور جیسے حالات باضابطہ بنائے جا رہے ہیں ان حالات کے لحاظ سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی پریشانی بھی حق بجانب ہے، اور واقعی وہ قابل غور بات۔ ہر وقت اس بات کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ معاشی اعتبار سے، اکنامیکلی لیول پر، فائنانشیل لیول پر کیسے پیچھے کیا جا سکے۔ اس بات کی کوششیں اور اس بات کی فکریں دوسرے قوموں کی جانب سے بہت کثرت سے ہو رہی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی مناسب نوکریاں اس سے ہمارے نوجوان محروم۔ اس معاملے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کو ہماری جانب سے اگنور کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج ہم ایسے حالات میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو اور اسلام کو دیکھیں اور اسلام کے نظام معیشت کو دیکھیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، تو مسلمان بنانے کی وجہ سے ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں ہمیں گائیڈنس موجود ہے، اور انفرادی اور اجتماعی رہبری کا نظام بنا ہوا۔ انڈیویجول لیول پر اگر مجھے کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی گائیڈنس ہے قرآن حدیث میں، اسلامی فقہ میں، اور اگر اجتماعی اعتبار سے ہم کو کوئی رہبری چاہیے، پورے قوم کی ترقی کے لحاظ سے ہم سوچ رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہت واضح گائیڈنس اور رہبری اسلام کے اندر موجود۔ اب ہم اس وقت ایک اور بات یہ دیکھ رہے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اور یہ فیکٹس ہے، اور یہ حقائق ہے کہ روزگار کا معاملہ اب تک جو تعلیم سے جڑا ہوا، آہستہ آہستہ یہ روزگار تعلیمی نظام کو چھوڑ کر کے یہ معاملہ آگے نکلتا بھی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ صرف مسلم کمیونٹی کی صورتحال نہیں ہے، آپ ادر کمیونٹیز میں بھی دیکھ لیجیے کہ انجینئرس ہے، ڈگری ہولڈرس ہے، گریجویٹس ہے، اور اچھے پڑھے لکھے، حتیٰ کہ اب تو بہت سارے ڈاکٹرز بھی بے روزگار، اور چھوٹے موٹے کام کرنے پر وہ مجبور ہے، جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس فیلڈ سے ہٹ کر کے مختلف دوسرے کاموں کے اندر لگے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہماری قیادت کی ہی سوچ یہ ہو، اور ہمارے پی ایم خود یہ کہہ رہے ہوں کہ پکوڑے تل کے جو ہے اپنا روزگار چلا لینا چاہیے، تو جب قیادت ہی اس طرف سوچ رہی ہے تو پھر اور کیا چاہیے کہ ایسے حالات بننے میں اور کتنی دیر لگے۔ لیکن یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ دراصل وہ کون سے پوائنٹس ہے جس کو ہم نے پہلے اگنور کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ مختلف حالات کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں روزگار اور معیشت کے سلسلے میں اس بات پر زور دیا کہ جو مسلم کمیونٹی ہوتی ہے ان کو اپنی منصوبہ بندی اور اپنی پلاننگ ایسی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ڈیپینڈنسی ختم، یہ خود کفیل ہو، سیلف سفیشینس ہو، سیلف ریلائنٹ ہو، اور
اپنے پیروں پر کھڑے، انڈیویجول لیول پر ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی، لیکن قومی سطح پر ایک مسلم کمیونٹی کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، یہ بھی اسلامی بہت اہم ترین ہدایت تھی، جس کو ہم نے بہت اگنور کیا اور جس کے سلسلے میں کبھی ہم نے نہ سوچا اور نہ ہی اس سلسلے میں کبھی ہم نے کوئی فکر کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری قوم دوسری قوموں کے مرہون منت ہے اور دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر جینے پر مجبور۔ یہ دوسروں کے رحم و کرم پہ جینے کی بات جہاں تک، یہ خواہ سرکاری ادارے ہوں، گورنمنٹ سیکٹر ہوں، یا پھر یہ کہ پرائیویٹ ادارے اور جو ہے دیگر پرائیویٹ کمپنیاں، آپ اگر غور کریں گے تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر جو پاورز ہے، وہ پاورز کسی اور کمیونٹی کے ہاتھ، اور کوئی دوسرا اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور کوئی دوسرا اس کو رن کر رہا ہے، اور ہم ان کے پاس مختلف مواقع پر جاتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، بہت ہی تملق اور بہت ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ ریکویسٹوں کے نتیجے میں ہم اسلامی شعار پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، اسلامی ہدایات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور اپنی آئیڈینٹی پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزوں میں اپنے فیملی کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ آپ ہم کو نوکری دے دیجئے، آپ ہمیں جاب دے دیجئے، اس جاب کے لیے ہمیں اپنی آئیڈینٹی مٹا کر کے اپنی داڑھی ہٹانا پڑے، اپنا اسلامی لباس ہٹانا پڑے، آپ جو کہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ حالات بنے کیوں؟ اس کے لیے صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے یہ بیچارے نوجوان ساتھیوں کا ایمان کمزور ہے اور ان کے پاس دینی معلومات کی کمی تھی، اس وجہ سے یہ کمپرومائز سے آئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی اور چیز سدھرتی نہیں، حقیقت یہ۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسے حالات آئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بزنس کو بہت اگنور کیا، اور بزنس میں جو ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے رسک مینجمنٹ، یہ ایک بہت بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے۔ بزنس وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس رسک مینجمنٹ کی اسکل ہوتی ہے، صلاحیت، اس کے پاس اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خطرات سے کھیل سکتا ہے، اس کے پاس اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نفع سے فائدہ تو اٹھائے گا، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو اس سے پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اس چیلنج کو فیس کرے گا۔ جس کے پاس اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نقصان کے موقع پر وہ ڈٹ کر کے کھڑا رہے گا اور اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، ایسا شخص بزنس کر سکتا ہے۔ اور بزنس میں بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس سے زیادہ آپ کو نمونہ اور کیا چاہیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی زندگی کے لحاظ سے آپ نے باضابطہ بزنس کیا۔ آپ مکہ مکرمہ سے ملک شام کو مال تجارت لے جایا کرتے تھے، اور ملک شام کا مال تجارت لا کر کے مکہ مکرمہ میں آپ فروخت کیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کی سب سے بڑی بزنس وومن، سب سے بڑی تاجرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اتنا نہیں کہ خلیفہ وقت تھے، بلکہ خلافت کے ساتھ ساتھ آپ بہت زبردست بزنس مین تھے، کپڑے کی بڑی تجارت آپ کے پاس۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے کاروباری آدمی۔ ہوتا کیا ہے، جب کاروبار اور بزنس کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن عام طور پر ہم اپنے گلیوں اور اپنے محلوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور بہت وہ اپنے شہر میں ہم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے شہر میں پائی جانے والی جو مختلف دکانیں ہیں اسی کے اوپر جا کر کے ہمارا ذہن اٹک جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بزنس صرف اس چیز کا نام نہیں، بلکہ جو میرا پروفیشن ہے اس پروفیشن کو میں اپنے اس پروفیشن کے بزنس میں کنورٹ کر سکتا۔ تین چیزیں اسلام کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہو، ایک ہے تجارت، اور ایک ہے صنعت، اور ایک ہے حرفت، بزنس، انڈسٹری، اور ایسے ہی اسکلز ڈیولپمنٹ۔ ان تین کا بہت بڑا کردار ہے اسلامی نظام معیشت۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری پوری معیشت دوسروں کے اوپر اتنا چلی جاتی ہے
کہ ہر معاملے میں مونوپولی قائم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور تجارت میں بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور وہ تجارت کے نتیجے میں ہم دوسروں کے محتاج بننے سے بچے رہے۔ شاید واقعہ تاریخ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ اس وقت ہم شہر حیدرآباد میں ہیں، اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے مارکیٹ ہے وہ مسلمانوں کے نام سے عابد، تو اصل میں عابد عابد نام ہے نا، مسلمانوں کا نام ہے عابد۔ اب اس کو انگلش میں لکھا جانے لگا تو کیا لکھا جائے گا؟ ABID۔ تو اب اس کو پھر تھوڑا سا منہ ٹیڑھ کر کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے ہمارے انگریزوں کو اور انگریزی پڑھنے والے ساتھیوں، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک فیشن، تو وہ ہو گیا ایبٹس۔ سلطان بازار ہے، وہیں پر بڑی چوڑی کے نام سے بھی وہ علاقہ جانا جاتا ہے، مدینہ بلڈنگ ہے، چار مینار ہے، پتھر گٹی ہے، لاڑ بازار ہے، بیگم بازار ہے، یہ سب مسلمانوں کے نام سے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ پورا کا پورا کاروبار آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس، جس زمانے میں یہاں پر مسلم حکمران تھے، نظام کے دور سلطنت میں مسلمانوں کو نوکریاں بہت آسانی کے ساتھ مل جایا کرتی تھی، اور اس زمانے کے اندر جاگیرداری کا بڑا سسٹم، بڑی بڑی جاگیریں مل جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو مسلمان دکاندار جن کے ہاتھوں میں پوری کی پوری مارکیٹ اور جن کے ہاتھ میں مارکیٹ کا سارا نظام تھا، تجارت پوری ہمارے پاس، تو مختلف جاگیروں کے چکر میں یہ دکانوں کے مالکان دکان سے اٹھے اور انہوں نے حکومتی عہدے لیے۔ ادھر حکومتی عہدے پر بھی تھے، اور اس زمانے میں گجرات اور اس کے اطراف و اکناف کے بہت سارے علاقوں سے مہاراشٹر کی بہت ساری برادریاں کام کی تلاش میں، چونکہ یہاں پر مسلم حکومت کی معیشت کے اعتبار سے یہ علاقہ بڑا مستحکم تھا پورے ہندوستان میں، حیدرآباد نظام جو مالدار تھے ان کا تو ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا، تو بڑا مستحکم علاقہ، تو سب یہاں کام کی تلاش میں آتے اور ہمارے دکانوں میں یہ نوکر کی حیثیت سے کام کرتے، اور جو مالکان تھے آہستہ آہستہ وہ سرکاری عہدوں اور سرکاری نوکریوں کے نام پر وہ اپنی دکان سے اٹھے اور سرکاری نوکریاں انہوں نے حاصل کر لی، ایک طرف سرکاری نوکر اور دوسری طرف دکان کے مالک۔ لیکن ہوتے ہوتے دکانوں سے ان کی توجہ کم ہوئی اور ویسے کاروبار نقصان میں جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہوئے جیسے ہی ملک آزاد ہوا اور غیروں کے ہاتھ میں گیا، اور یہاں پر 1948 میں 1948 میں پولیس ایکشن ہوا، تو اس وقت تو صورتحال اتنی بگڑی کہ جو جس حال میں ہے، جس کو جتنا بچا اس پر سب مختفی ہو گئے، سب اسی کے اوپر رک گئے، اور یہ جو نوکر تھے وہ نوکر دکانوں پر قابض ہو گئے، یا یہ کہ انہوں نے ان مالکوں سے اونے پونے قیمتوں کے اندر وہ ساری دکانیں خرید۔ آج آپ جائیے ان علاقوں میں، آپ کس علاقے میں جانا چاہیں جا کر کے آپ ذرا جائزہ لیں، ہم اپنی عید کی شاپنگ ہو، ہم اپنے رمضان کی شاپنگ ہو، ہم اس سال کا فروٹ خریدیں، یہ ٹھیلے بنڈی والے تو آپ کو نظر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن یہ کن کے پاس سے خرید کر کے لاتے ہیں، اور جس مارکیٹ سے یہ خرید رہے ہیں اس کے اوپر والی مارکیٹ کون سی؟ ذرا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل ہم نے تجارت کو چھوڑا ہے، اور تجارت کو چھوڑ کر کے ملازمت کو ہم نے اپنایا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے ملازمتیں بھی گئی اور تجارتیں اور مارکیٹس بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی سوئی سے لے کر کے جہاز کے خریدنے تک ہر چیز میں دوسروں کے اوپر ڈپینڈ اور دوسروں کو پال رہے ہیں۔ ملازمت جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مستقبل اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جو تجارت ہوتی ہے وہ نسلاً بعد نسل، جنریشن کے اندر چلتی ہے، اور اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کے اندر طاقت اور قوت اتنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو اتنا پریفرنس دیا ہے کہ جو تاجر ہے حکومت اس کی، یہ تو مہرے ہے جو بٹھائے ہوئے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے یا آپ امریکہ کو دیکھ لیجئے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی حکومت یا حقیقت میں ایلن مسک، یہ سمجھنے کی چیز کہ کنٹرول کون کر رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوگی مودی کی حکومت کنٹرول کون کر رہا؟ وجہ کیا ہے کہ تجارت کو ہم نے چھوڑا ہے، اور دوسروں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کو غلط طریقوں سے چلاتے اب وہ اتنے طاقتور بن گئے ہیں کہ اب مونوپولی انہوں نے قائم کر لی، اور پورے کے پورے سسٹم کو، حتیٰ کہ حکومتوں کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا۔ لیکن ہم اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نہ جائیں لیکن اس بات کا لحاظ ضرور کریں، خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھ، کہ اسلام نے دو چیزوں کو بہت بنیادی حصہ دیا ہے معاشی اعتبار، کہ ایک تجارت ہے اور
اور دوسرے زراعت و حرفت۔ مکے کے جتنے مہاجرین تھے وہ سب کے سب تاجر، اور مدینے کے جتنے انصار تھے وہ سب کے سب یا تو پیشہ ور تھے کوئی نہ کوئی اعتبار سے، یا زارع تھے، وہ کسان، ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، ان کے پاس جائیدادیں تھیں، ان کے پاس ہنر تھے۔ اور آپ اس جماعت کے اوپر دیکھیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو گولڈن ایرا ہے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر کے خلافت راشدہ کے ختم ہونے تک کا یہ جو تقریباً 40-50 سال کا یہ جو عہد ہے، یہ گولڈن عہد کہا جاتا، اور آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر انہی دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک نیشن بلڈ اپ ہوا۔ بھلے ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہوگی اس تعلیم میں ہمیں یوں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کر کے کاروبار کیسے کریں گے، لیکن آپ اپنی ہی تعلیم کے اندر غور کرتے رہیے۔ یہ زمانہ بڑا ترقیاتی زمانہ ہے کہ آپ کو وہ شکلیں مل جائے گی جن شکلوں کے ذریعے سے آپ اپنی تعلیم کو اس فیلڈ کی تجارت کا ذریعہ اور سبب بنا کر کے بھی اس سے عمل کر سکتے۔ اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کوئی ساتھی ہے جہاں وہ ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہ جاب چھوڑ دیں۔ ایک جو عقل مند ہوتا ہے اور جو کامیاب ترین انسان ہوتا اور جو اپنے فیوچر کی فکر کرتا اور جس کے پاس کوئی منصوبہ بندی اور براڈ مائنڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے جاب کو ٹرائل پیریڈ بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ جاب ہے آپ کے پاس، لیکن وہ سیکھنے کا ایک پیریڈ پریکٹس کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ترقی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اور اس اعتبار سے آپ کو اپنی زندگی اور اپنے فیوچر اور اپنے کیریئر کی پلاننگ کرنے کی ضرورت۔ اور یاد رکھیے یہ صرف ایک میرا اپنا انڈیویجول اور آپ کا اپنا انڈیویجول ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک نیشن کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے اور اپنے ڈیپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے اور محتاجگی کو ختم کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ہم اپنا کنٹرول کریں اور اپنی کمیونٹی کا کنٹرول کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی کمیونٹی کو بھی اور دوسری کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچانے کا نظام بنائیں۔ یہ آپ کے اور میرے لیے اسلامک ریکوائرمنٹ، ورنہ پھر بھوکا آدمی ایمان فروش بھی ہو جاتا ہے، ضمیر فروش بھی ہو جاتا ہے۔ جو بھوکا ہوتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا ضمیر بھی بے ضمیر ہو جاتا ہے، بے غیرت بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی بہت آسانی سے فروخت کر دیتا ہے۔ کادل شکر ان یکون کفرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کامل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسلام کو کے اوپر عمل کر کے ہمیں بھی اور پورے جو ہے قوم مسلم کو بھی کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اور صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔